اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 14، غزوہ بنی نذیر۔ جنگ احد سوال 3 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے تیر اندازوں کی غلطی سے لشکر اسلام کو جو شکست نصیب ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے مشرکین عرب، یہود اور منافقین کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں اور انہیں امید بند چلی تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا قلع قمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان بڑھتے ہوئے حوصلوں کا اندازہ ان واقعات سے ہو سکتا ہے جو احد کے بعد پہلے ہی سال میں پیش آئے۔ باب 12 غزوہ احد کے آخری حصے میں یہ ذکر نسبتاً تفصیل سے آ چکا ہے کہ جنگ کے ٹھیک دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے فدائیوں کو پکارا کہ لشکر کفار کے تعاقب میں چلنا ہے تاکہ وہ کہیں راستے سے پلٹ کر پھر مدینے پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ فوراً 630 جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مکے کے راستے میں حمراء الاسد پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 روز تک پڑاؤ کیا۔ قریش کے بڑھے ہوئے حوصلے پست ہو گئے تھے، اس لیے وہ مقابلے کے بجائے پہلو بچا کر مکے کی طرف کوچ کر گئے۔ بعض قبائل کی غداری۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی ہزیمت پر 2 مہینوں سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ اطراف مدینہ کے بعض قبائل مسلمانوں کو نرم چارہ سمجھ کر ان کے درپے ہونے لگے۔ مثلاً نجد کے قبیلہ بنی اسد نے مدینہ طیبہ پر چھاپا مارنے کی تیاریاں شروع کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخبروں نے بروقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ارادوں سے باخبر کر دیا۔ قبل اس کے کہ وہ چڑھ کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کی قیادت میں 150 آدمیوں کا ایک لشکر ان کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا۔ یہ فوج اچانک ان کے سر پر پہنچ گئی۔ بدحواسی کے عالم میں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلے اور ان کا سارا مال اسباب مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ پھر صفر 4 ہجری میں قبائل ازل اور قارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند آدمی مانگے تاکہ وہ ان کے علاقے میں جا کر لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 اصحاب کو ان کے ساتھ کر دیا، مگر رجی، جدہ اور رابغ کے درمیان پہنچ کر وہ لوگ قبیلہ حذیل کے کفار کو ان بے بس مبلغین پر چڑھا لائے۔ ان میں سے 4 کو قتل کر دیا اور 2 صاحبوں حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن عدسنہ کو لے جا کر مکہ معظمہ میں دشمنوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ پھر اسی ماہ صفر میں بنی عامر کے ایک سردار کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تبلیغی وفد جو 40 یا بقول بعض 70 انصاری نوجوانوں پر مشتمل تھا، نجد کی طرف روانہ کیا گیا، مگر ان کے ساتھ بھی غداری کی گئی اور بنی سلیم کے قبائل اسیا اور رعل اور زکوان نے بئر معونہ کے مقام پر اچانک نرغہ کر کے ان سب کو قتل کر دیا۔ اس دوران میں مدینے کا یہودی قبیلہ بنی نذیر دلیر ہو کر بدہضیہ کرتا رہا۔ چنانچہ اب بنی نذیر کی باری آئی۔ ان کے کرتوتوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نوٹس دے دیا کہ 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ۔ اس کی تفصیل تو آگے آئے گی، یہاں اس کا مختصر پس منظر بتانا ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے دوسرے قبائل کی طرح بنو نذیر سے بھی ایک معاہدہ کیا تھا۔ ابن ہشام نے سیرت میں اس معاہدے کو بتفصیل نقل کیا ہے۔ الجہاد فی الاسلام صفحہ 302۔ اس کا ایک حصہ باب 4 یہود یثرب اور میثاق مدینہ میں نقل کیا جا چکا ہے۔ اس معاہدے کی بنیادی شرط یہ تھی کہ فریقین ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی معاندانہ کارروائی نہ کریں گے اور نہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کریں گے۔
حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ان سے مصالحت کی تھی اس بات پر کہ نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے دشمنوں کی اعانت کریں گے۔ بنو نذیر کی بدعہدی۔ اس معاہدے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمان ان کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے اور ان سے دوستانہ میل جول شروع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حد تک پوری کوشش کی کہ ان سے خوشگوار تعلقات قائم رہیں، لیکن شرائط معاہدہ کے بالکل خلاف ایک طرف وہ کفار قریش سے ساز باز کرتے رہے اور چپکے چپکے ان کو مسلمانوں کے خلاف خفیہ اطلاعات فراہم کرنے لگے۔ موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں لکھا ہے، بنی نذیر قریش سے سازشیں کرتے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھارتے تھے اور انہیں خفیہ خبریں دیتے تھے۔ فتح الباری صفحہ 233۔ دوسری طرف وہ مدینے کے منافق مسلمانوں سے ساز باز کرتے تھے، مگر غزوہ بدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو سخت اقدامات یعنی بنی قینقاع کے اخراج اور کعب بن اشرف کے قتل سے کچھ مدت تک یہودی اتنے خوفزدہ رہے کہ انہیں مزید کوئی شرارت کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مگر اس کے بعد شوال سن 3 ہجری میں قریش کے لوگ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑی تیاریوں کے ساتھ مدینہ پر چڑھ کر آئے، اور ان یہودیوں نے دیکھا کہ قریش کی 3000 فوج کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 1000 آدمی لڑنے کے لیے نکلے ہیں، اور ان میں سے بھی 300 منافقین الگ ہو کر پلٹ آئے ہیں۔ تو انہوں نے معاہدے کی پہلی اور صریح خلاف ورزی اس طرح کی کہ مدینے کی مدافعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوئے، حالانکہ وہ اس کے پابند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشیں۔ پھر جب معرکہ احد میں مسلمانوں کو نقصان عظیم پہنچا تو ان کی جرتیں اور بڑھ گئیں، یہاں تک کہ بنی نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سازش کی جو عین وقت پر ناکام ہو گئی۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ بئر معونہ کے سانحے صفر سن 4 ہجری کے بعد عمرو بن امیہ زمری نے انتقامی کارروائی کے طور پر غلطی سے بنی عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا جو دراصل ایک معاہد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مگر عمرو نے ان کو دشمن قبیلے کے آدمی سمجھ لیا تھا۔ اس غلطی کی وجہ سے ان کا خوں بہا مسلمانوں پر واجب آ گیا تھا، اور چونکہ بنی عامر کے ساتھ معاہدے میں بنی نذیر بھی شریک تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ خود ان یہود کی بستی میں تشریف لے گئے تاکہ خوں بہا کی ادائیگی میں ان کو بھی شرکت کی دعوت دیں۔ وہاں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چکنی چپڑی باتوں میں لگایا اور اندر ہی اندر یہ سازش کی کہ ایک شخص عمرو بن جحاش بن کعب اس مکان کی چھت پر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بھاری پتھر گرا دے، جس کی دیوار کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ مگر قبل اس کے کہ وہ اپنی اس تدبیر پر عمل کرتے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروقت خبردار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اس مقام پر ایک بات آغاز ہی میں سمجھ لینی چاہیے تاکہ بنی نذیر کے اخراج کے معاملے میں کوئی ذہنی الجھن پیدا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنی نذیر کا باقاعدہ تحریری معاہدہ تھا، مگر انہوں نے بہت سی چھوٹی بڑی خلاف ورزیاں کرنے کے بعد آخر کار ایک صریح فعل ایسا کیا جو نقض عہد کا ہم معنی تھا۔ یہاں بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گرا کر قتل کی سازش مراد ہے۔ انہوں نے دوسرے فریق معاہدہ یعنی مدینے کی اسلامی ریاست کے صدر کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور وہ کچھ اس طرح کھل گئی تھی کہ جب ان کو نقض معاہدہ کا الزام دیا گیا تو وہ اس کا انکار نہ کر سکے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک اور کوشش بھی کی۔ ایک مرتبہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلا کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 3 آدمی لے کر آئیے اور ہم بھی اپنے 3 عالم بھیجتے ہیں، ایک درمیانی مقام پر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث ہو، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اپنے دین کی حقانیت ثابت کر دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو منظور کر لیا، مگر ابھی جائے معینہ کی جانب روانہ نہ ہوئے تھے کہ خود بنی نذیر کی ایک عورت نے اپنے بھائی کو جو مسلمان تھا یہ اطلاع دی کہ یہودی خنجر لے کر آ رہے ہیں اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس واقعے کو تھوڑے اختلاف کے ساتھ ابو داؤد باب فی الخبر النذیر اور فتح الباری جلد 7 صفحہ 233 میں بیان کیا گیا ہے۔ الجہاد فی الاسلام صفحہ 303۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الٹیمیٹم اب پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ مسلسل بدعہدیوں اور سازشوں کے باعث اندیشہ تھا کہ کہیں یہ آستین کے سانپ کسی بیرونی حملے کے وقت مدینے کی سلامتی کو خطرے میں نہ ڈال دیں۔ یہی نہیں بلکہ یہاں تک اندیشہ تھا کہ کہیں یہ لوگ خفیہ طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید نہ کر دیں۔ مسلمان ان سے ایسے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے عزیزوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کی شرکت کے لیے نکلیں اور کوئی یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے۔ اسد الغابہ جلد 2 صفحہ 57 ذکر طلحہ بن برا۔ ایسی حالت میں ان عہد شکن دشمنوں سے مزید چشم پوشی نہیں کی جا سکتی تھی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی ان کے ساتھ رعایت کی اور دفعتاً ان پر حملہ کر دینے کے بجائے محمد بن مسلمہ کے ذریعے ان کو یہ الٹیمیٹم دیا کہ تم نے میرے ساتھ غدر کیا ہے، لہذا تم یا تو خود 10 دن کے اندر مدینہ خالی کر دو ورنہ میں مجبوراً تم سے جنگ کروں گا، یعنی اگر تم یہاں ٹھہرے رہے تو جو شخص بھی تمہاری بستی میں پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ نوٹس قرآن مجید کے اس حکم کے ٹھیک مطابق تھا کہ اگر تم کو کسی قوم سے خیانت بدعہدی کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو۔ سورہ انفال آیت 58۔ اسی لیے ان کے اخراج کو اللہ تعالیٰ اپنا فعل قرار دے رہا ہے کیونکہ یہ ٹھیک قانون الہی کے مطابق تھا، گویا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے نہیں بلکہ اللہ نے نکالا۔ دوسری وجہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اخراج کو اپنا فعل قرار دیا سورہ حشر کی آیت 3 و ما بعد میں ارشاد فرمائی گئی ہے، تفہیم القرآن جلد 5 صفحہ 382۔ دوسری طرف عبداللہ بن ابی نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کروں گا اور بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی تمہاری مدد کو آئیں گے، تم ڈٹ جاؤ اور ہرگز اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ اس جھوٹے بھروسے پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹیمیٹم کا یہ جواب دیا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، آپ سے جو کچھ ہو سکے کر لیجئے۔ بعض مورخین نے ان کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، ہم اپنا وطن نہ چھوڑیں گے، تمہارا جو چی چاہے کر لو۔ تبری جلد 3 صفحہ 38، فتح الباری جلد 7 صفحہ 233، فتح البلدان صفحہ 24۔ منافقین کا کردار، اس بارے میں قرآن حکیم سورہ حشر آیت 11 میں آیا ہے، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے سورہ حشر میں فرمایا اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔
آیت 12۔ یعنی یہ منافقین بنی نذیر کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں جو شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ آج یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں سے لڑ جاؤ اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مگر جب وہ واقعی لڑ جائیں گے تو یہ دامن جھاڑ کر اپنے سارے وعدوں سے بری الذمہ ہو جائیں گے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھیں گے کہ ان پر کیا گزری ہے۔ ایسا ہی معاملہ شیطان ہر کافر سے کرتا ہے، اور ایسا ہی معاملہ اس نے کفار قریش کے ساتھ جنگ بدر میں کیا تھا، جس کا ذکر سورہ انفال آیت 48 میں آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ سورۃ الحشر آیت 13۔ ان کے خوف کی ایک وجہ تو باری تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس طرح بتائی، انہیں جو چیز تمہارا سامنا کرنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمہاری محبت اور جانبازی اور فداکاری کو دیکھ کر اور تمہاری صفوں میں زبردست اتحاد دیکھ کر ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم اگرچہ مٹھی بھر لوگ ہو، مگر جس جذبہ شہادت نے تمہارے ایک شخص کو سرفروش مجاہد بنا رکھا ہے اور جس تنظیم کی بدولت تم ایک فولادی جتھا بن گئے ہو، اس سے ٹکرا کر یہودیوں کے ساتھ یہ بھی پاش پاش ہو جائیں گے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے تھے۔ سورہ حشر کی آیت 14 میں فرمایا گیا، یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ منافقین کی دوسری کمزوری کا بیان ہے۔ پہلی کمزوری یہ تھی کہ وہ بزدل تھے، خدا سے ڈرنے کے بجائے انسانوں سے ڈرتے تھے، اور اہل ایمان کی طرح کوئی بلند تر نصب العین ان کے سامنے نہ تھا جس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا۔ اور دوسری کمزوری یہ تھی کہ منافقت کے سوا کوئی قدر مشترک ان کے درمیان نہ تھی جو ان کو ملا کر ایک مضبوط جتھا بنا دیتی۔ ان کو جس چیز نے جمع کیا تھا وہ صرف یہ تھی کہ اپنے شہر میں باہر کے آئے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشوائی اور فرما روائی چلتے دیکھ کر ان سب کے دل جل رہے تھے۔ اور اپنے ہی ہم وطن انصاریوں کو مہاجرین کی پذیرائی کرتے دیکھ کر ان کے سینوں پر سانپ لوٹتے تھے۔ اس حسد کی بنا پر وہ چاہتے تھے کہ سب مل جل کر اور آس پاس کے دشمنان اسلام سے ساز باز کر کے اس بیرونی اثر و اقتدار کو کسی طرح ختم کر دیں، لیکن اس منفی مقصد کے سوا کوئی مثبت چیز ان کو ملانے والی نہ تھی۔ ان میں سے ہر ایک سردار کا جتھا الگ تھا، ہر ایک اپنی چودراہٹ چاہتا تھا، کوئی کسی کا مخلص دوست نہ تھا، بلکہ ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کے لیے اتنا بغض و حسد تھا کہ جسے وہ اپنا مشترک دشمن سمجھتے تھے اس کے مقابلے میں بھی وہ نہ آپس کی دشمنیاں بھول سکتے تھے، نہ ایک دوسرے کی جڑ کاٹنے سے باز رہ سکتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ بنی نذیر سے پہلے ہی منافقین کی اندرونی حالت کا تجزیہ کر کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ ان کی طرف فی الحقیقت کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا تمہیں یہ خبریں سن سن کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تم بنی نذیر کا محاصرہ کرنے کے لیے نکلو تو یہ منافق سردار 2000 کا لشکر لے کر پیچھے سے تم پر حملہ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ بنی قریظہ اور بنی غطفان کو بھی تم پر چڑھا لائیں گے۔ یہ سب محض لاف زنیاں ہیں جن کی ہوا آزمائش کی پہلی ساعت آتے ہی نکل جائے گی۔ بنی نذیر کا محاصرہ۔ بہرحال ان کی لاف زنیوں کے باوجود ربیع الاول سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا۔
یہاں یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ بنی نذیر صدیوں سے یہاں جمے ہوئے تھے۔ مدینے کے باہر ان کی پوری آبادی یکجا تھی، جس میں ان کے اپنے قبیلے کے سوا کوئی دوسرا عنصر موجود نہ تھا۔ انہوں نے پوری بستی کو قلعہ بند کر رکھا تھا اور ان کے مکانات بھی گھڑیوں کی شکل میں بنے ہوئے تھے، جس طرح عموماً قبائلی علاقوں میں جہاں ہر طرف بدامنی پھیلی ہوئی ہو بنائے جاتے ہیں۔ پھر ان کی تعداد بھی اس وقت کے مسلمانوں سے کچھ کم نہ تھی، اور خود مدینے کے اندر بہت سے منافقین ان کی پشت پر تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ یہ لوگ لڑے بغیر صرف محاصرے سے ہی بدحواس ہو کر یوں اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ فرمایا تمہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے۔ سورہ حشر آیت 2۔ اسی طرح خود بنی نذیر کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ کوئی طاقت ان سے 6 دن کے اندر یہ جگہ چھڑا لے گی۔ اگرچہ بنی قینقاع ان سے پہلے نکالے جا چکے تھے اور اپنی شجاعت پر ان کا سارا زوم دھرا کا دھرا رہ گیا تھا، لیکن وہ مدینے کے ایک محلے میں آباد تھے اور ان کی اپنی کوئی الگ قلعہ بند بستی نہ تھی۔ اس لیے بنی نذیر یہ سمجھتے تھے کہ ان کا مسلمانوں کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکنا بعید از قیاس نہ تھا۔ بخلاف اس کے وہ اپنی محفوظ بستی اور اپنی محفوظ گھڑیوں کو دیکھ کر یہ خیال بھی نہ کر سکتے تھے کہ کوئی انہیں یہاں سے نکال سکتا ہے۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جانے کا نوٹس دیا تو انہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ جواب دے دیا، ہم نہیں نکلیں گے، آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لیجئے۔ ایک تو منافقین نے ان کی پیٹھ ٹھونکی اور انہیں ڈٹ جانے کا مشورہ دیا، دوسرے ان کا زعم باطل انہیں لے ڈوبا۔ سورہ حشر کی دوسری آیت ہے، اور وہ بھی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی۔